بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ رجب گزر رہا ہے، اس کے فضائل، اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت احادیث میں جو بیان کی گئی ہے۔ اگر بندہ خدا اس رجب کے مہینے میں کسی ایک دن کی تعظیم و تکریم بجا لائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں ایسی عبادات، ایسے فضائل کا ثواب لکھتا ہے جو باقی امتوں کی ہزار برس کی عبادت سے بڑھ جاتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور آپ نے یہ فرمایا ہے، میرے کان بہرے ہو جائیں اگر یہ بات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو۔ وہ کون سی بات ہے، وہ کون سی فضیلت ہے؟ جس نے ماہ رجب کے مہینے میں 3 روزے رکھے، 3 روزے، اس کے لیے 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی ایک روزے کا ثواب 300 سال کے برابر ہے، اور جب 3 روزے رکھیں تو 900 سال۔ ابھی رجب کے پہلا عشرہ گزر رہا ہے، اگر کسی کو یہ توفیق نہ ملی ہو روزہ رکھنے کی تو میں کہتا ہوں کہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ کبھی بھی وہ قضا نہ کرے، کبھی بھی نہ چھوڑے۔ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور 2 چند ہو جائے گی اور بڑھ جائے گی۔ ایک تو ایام 20 شامل ہوں گے، چاند کی 13، 14 اور 15 کو جو روزے رکھے گئے آتے ہیں ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے، سفید دن۔ غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر اتارا گیا تو ان کا جسم سیاہ پڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی تو اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ 13، 14 اور 15 چاند کی روزہ رکھو۔ پہلا روزہ رکھا تو ایک حصہ، آدھا حصہ صاف ہو گیا، دوسرا روزہ رکھا 1/3 صاف ہو گیا، اور جب تیسرا روزہ رکھا تو جسم سارے کا سارا چمک روشندار ہو گیا۔ اس لیے ایام 20 بھی آ جائیں گے اور یہ رجب کے 3 روزے بھی آ جائیں گے۔ اس میں مطلقاً ہے کہ جس نے 3 روزے رکھے، وہ پہلے عشرے میں رکھے، وہ دوسرے عشرے میں رکھے، اور اگر ایام 20 میں بھی نہ رکھ سکے، 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو نہ رکھ سکے، 26ویں، 27ویں اور 28ویں کا رکھ لے۔ اس میں بھی یہ فضیلت آ جائے کہ 27ویں شب شامل ہو جائے گی، جس کا روزہ ویسے بھی ضروری اور لازم قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے رجب کی 27ویں کا روزہ رکھا اس کے لیے 60 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو آپ اس طرح کر لیں کہ اگر پہلے عشرے میں کوئی روزہ نہیں رکھا تو دوسرے عشرے کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو رکھ لیں، یہ ایام 20 بھی کلائے جائیں گے اور ان روزوں کے 900 سال کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور اگر ان میں بھی نہ رکھ سکے تو پھر 26ویں، 27ویں اور 28ویں کا روزہ رکھ لے، وہ 60 مہینے کے روزوں کا ثواب بھی مل جائے گا اور یہ 900 سال کے روزوں کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ لمحات، یہ ساعتیں بار بار نہیں آتی۔ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے پہلی امتوں کی عمریں اتنی تھی تو ان کی عبادات کے سامنے ہماری عبادت 60 سال کی، 50 سال کی، وہ بھی اس سے آدھی عمر نکال لیں۔ ہم تو بالغ ہونے کو دیکھتے ہیں نا، کہ بالغ ہوں گے تو نماز پڑھیں گے،
یہ نقطہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں آذان دی جاتی ہے اور اس کے دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور جب قد قامت الصلاۃ و قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے تو بچے کے اوپر کون سی لازم ہوتی ہے، کون سی فرض ہو جاتی ہے، کون سی واجب ہو جاتی ہے؟ اس کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تو بلوغت کو نہ دیکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بلغ 7 سنین مروا صبیانہم، اپنے بچوں کو حکم دو اذا بلغ 7 سنین، جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم ہو، وَاضْرِبُوهُمْ اذا بلغ 10 سنین، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو تھوڑی سی ڈانٹ ٹپٹ کر کے کیا کرو، نماز پڑھواؤ۔ تو اس لیے یہ پیغام ازل سے ابد تک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب کے کرم سے، ان کے فضل سے، ان کی وسیلہ سے، ان کے واسطے سے ہمیں یہ ساعتیں، یہ لمحات، یہ روزے، یہ نمازیں نصیب ہوئی ہیں۔ 5 راتیں ایسی ہیں، 2 عیدین کی راتیں، 15ویں کی شب عاشورہ، اور یہ رجب کی پہلی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دعا کو، کسی عبادت کو رد نہیں کرتے۔ باتیں ہیں بڑی نارمل سی، باتیں ہیں بڑی سادگی سی، میرا انداز بیان بھی وہ بالیغانہ نہیں ہے، بار بار وہی الفاظ دہراتا ہوں، لیکن ان چیزوں کو اگر آپ اپنا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے کسی کی قسمت میں، نامہ اعمال میں 900 سال کا ثواب، کسی میں 60 مہینے کا ثواب، اور کسی میں خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور 1000 مہینہ تقریباً 84-85 سال کی عمر ہو اور اتنی عبادت، یہ صرف لیلۃ القدر کی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بار بار کرم ہو اس امت پہ کہ یہ لمحات نصیب کیے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ خاص قرب عطا کرتا ہے تو ان لمحات میں یہ روزے رکھنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے۔